बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो भाइयों आज है 10 मुहर्रम और 10 मुहर्रम मुसलमानों के लिए एक बड़ा ही अहम दिन है और एक बड़ा ही अफसोस का दिन है। अफसोस का इसलिए है कि इस दिन नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जिस तरह ज़ालिमाना तरीके से हुई वो पूरी दुनिया जानती है कि तारीख़ इंसानी में इस तरह का जुल्म कहीं देखने को नहीं मिला जिस तरह के करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान के साथ किया गया। तो भाइयों आज हम इस दिन के हवाले से बात करेंगे, ठीक है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज हम शान बयान करेंगे क्योंकि आज इसी दिन उनका यौम शहादत है। तो इंशाल्लाह आज हम कुछ हदीसें पढ़ेंगे और उनकी शहादत बयान करेंगे। तो भाइयों जब रमज़ान के 30 रोज़े फ़र्ज नहीं थे हुए तो उस वक्त जो 10 मुहर्रम का रोज़ा है ये मुसलमानों पर फ़र्ज था। ये एक हदीस है मेरे पास, हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यौम आशूर का रोज़ा रखने का हुक्म देते थे और इसकी तरगीब देते थे और इस मौका पर हमारी निगरानी भी फरमाते थे। और इसके बाद जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना ही कभी इसका हुक्म दिया फिर और ना ही बाद में फिर इसकी कभी निगरानी की। और इस हदीस को सही मुस्लिम ने रवायत किया है, ये सही मुस्लिम में है 2652 नंबर हदीस। तो असल में इसके पीछे जो हकीकत है वो कुछ यूं है कि 10 मुहर्रम का रोज़ा यहूद भी रखते थे और कुफारे मक्का भी रखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम भी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखो और साथ में 9 मुहर्रम का रोज़ा रखो कि यहूद की मुशाहबत ना हो बल्कि उसकी मुखालफत हो। तो 9 और 10 का रोज़ा मुसलमानों पे फ़र्ज था, ठीक है। और जब रमज़ान अल मुबारक के 30 रोज़े फ़र्ज कर दिए गए तो तब से ये जो रोज़ा है ये फ़र्ज नहीं रहा। लेकिन अब भी कोई इस रोज़े को रखता है तो ये सवाब है, लेकिन अब ये फ़र्ज नहीं है। और भाइयों इस दिन ही आपको पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के पूरे 50 साल बाद आपके प्यारे नवासे को शहीद कर दिया गया। तो उस दिन से लेके आज तक ये दिन मुसलमानों के यहाँ बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है और मुसलमान इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से भी इस दिन को मनाना मुसलमानों ने शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ ग्रोहों ने अपने अपने तरीके से, कोई लंगर व न्याज बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह ये मुसलमानों के दरमियान एक बहुत ही अहम दिन है क्योंकि इस दिन नवासे रसूल की शहादत है। इस दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके ख़ानदान और उनके 72 साथियों समेत शहीद कर दिया गया, जिसकी वजह ये थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाबिर और जालिम हुक्मरान की बैत करने से इनकार कर दिया था। जालिम हुक्मरान यजीद जो कि खिलाफत के निज़ाम को तोड़ रहा था तो उसने ज़बरदस्ती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लेने की कोशिश की। वो चाहता ये था कि तमाम मुसलमान मेरी बैत कर लें और कई मुसलमानों ने, बड़े बड़े साहबा ने भी, कईयों ने, अब्दुल्ला इब्न उमर ने भी बैत कर ली थी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रगों में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून था तो आपने बैत नहीं की। उसने बड़ी कोशिशें की कि आपसे बैत ली जाए। तो इसी बात पे ये जो वाक़या रूनुमा हुआ कि इमाम ने अपना सारा घर कटवा दिया लेकिन जालिम हुक्मरान की बैत नहीं की और क़यामत तक मुसलमानों के नाम ये एक पैगाम जारी कर दिया कि कभी भी तागूत के सामने अपना सर नहीं झुकाना। तो भाइयों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मैं शान पे कुछ हदीसें पढ़ना चाहूँगा। तो पहली हदीस मैंने ओपन की है, ये हदीस है मुस्नद अहमद में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनकी माँ फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं। तो भाइयों ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान है कि वो जन्नती नौजवानों के सरदार जिन्हें करबला में प्यासा शहीद कर दिया गया, जिन्हें जुल्माना तरीके से शहीद कर दिया गया, वो जन्नती नौजवानों के सरदार के साथ ये जुल्म किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को इस तरह जालिमाना तरीके से ज़िबा किया गया। तो भाइयों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के नाम ये पैगाम जारी कर दिया था, गदीर खून के मौका पर कुरान को पकड़ लेना और मेरी अहले बैत के साथ हुस्न सलूक करना, इनके साथ नरमी वाला रवैया तैयार करना, इनके मामले में अल्लाह का खौफ मैं तुम्हें दिलाता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही अपनी उम्मत के नाम ये पैगाम जारी कर दिया था कि मेरी अहले बैत के बारे में मैं तुम्हें खौफ दिलाता हूँ। लेकिन उम्मत ने जो कुछ इमाम के साथ किया और वो वाक़या आज
جن نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. یعنی آپ علیہ السلام سے اگر آپ محبت کرنا چاہتے ہو، اگر آپ علیہ السلام کو آپ راضی کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں، تو ان کی اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی آپ کو. اور اگر آپ ان کی اہل بیت سے بغض رکھتے ہو تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کر رہے ہو. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، ابن ماجہ 143 نمبر حدیث. تو بھائیو، میں نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے اور اہل بیت سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے. اور پھر بھی 10 محرم کے دن لباس رسول اور ان کی اہل بیت دیگر سمیت ان کے جو ساتھی تھے 72، ان سب کو ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا. 3 دن تک ان کا پانی بند کر دیا گیا، جس میں امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے علی اکبر کو اتنے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا کہ آج بھی وہ واقعہ سن کے دل چیخ اٹھتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سب سے چھوٹے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو تیر مار کے شہید کر دیا گیا. ان لعنتی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو جب ایک ایک کر کے ظلمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا، تو تب امام حسین علیہ السلام کا ایک بیٹا علی اصغر، جن کی عمر 6 ماہ تھی، تو امام حسین علیہ السلام نے انہیں گود میں اٹھایا اور خود گھوڑے پہ سوار ہوئے اور لشکر کی طرف بڑھے. اور امام حسین علیہ السلام نے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ میرا بچہ اتنے دنوں سے پیاسا ہے، ٹھیک ہے، اگر تمہاری دشمنی مجھ سے ہے تو اس کو تو پانی پلا دو. تو علی اصغر کے ہونٹ بھی سونکھ چکے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے پانی کی اپیل کی، لیکن ان ظالموں نے تیر مار کے اس بچے کو سیدھا تیر کا نشانہ مار کے شہید کر دیا گیا. اور شہزادہ علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے سامنے اس طرح تڑپے کہ جس طرح ایک مچھلی تڑپتی ہے پانی سے باہر آ جائے، تو اس طرح شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہوئی. اور ایک ایک فرد کی شہادت سمجھیں کہ اور بھی زیادہ دردناک طریقوں سے ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے شہید کر دیا گیا اور ان کا سر کاٹ دیا گیا. روایات میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر کوئی ایک حصہ نہیں تھا جہاں کوئی تیر اور نیزے کا نشان نہ لگا ہو. اتنے زخم ان لعنتی لوگوں نے نواز رسول کو دیے. اور نواز رسول جب گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو شہید کروا کے اس لشکر کی طرف بڑھے، تو پھر بھی کسی کی جرت نہیں تھی کہ 3 دن سے پیاسے حسین سے ہم ٹکر لے سکیں. لیکن ان ظالموں نے پھر اتنے تیر چلائے کہ ہر طرف سے امام حسین علیہ السلام کو آ کے تیر لگے اور آپ زخموں کی تاب نہ لگاتے ہوئے ذرا زمین پہ گر پڑے، جس سے ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیرا اور امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ دیا گیا. تو بھائیو، اس طرح ان لعنتی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے ایک ایک فرد کو اس طرح ظلمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا. اور اگر میں ایک ایک شہادت پہ بھی بات کروں تو گھنٹوں تک بات کر سکتا ہوں، اور شاید شام تک میں یہاں بیٹھ کے یہ آپ کو بتاتا رہوں کہ اتنا وہ دردناک اور لمبا واقعہ ہے. تو جس طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو کربلا میں جب انہوں نے سب کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ لگا دیے گئے اور انہی سروں کو پھر بازاروں میں گھمایا گیا. نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کے سروں سے چادریں اتاری گئیں. اور میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا بھائیو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کسی اور کتاب کی نہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3848 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے، جس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب حسین علیہ السلام کا سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھا گیا، جب وہ سر کاٹ کے آپ علیہ السلام کا عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گئے اور تشت میں اس کے سامنے پیش کیا، تو وہ بدبخت لعنتی امام حسین علیہ السلام کے منہ پر اس نے ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی، تو اس طرح چھڑی سے مارنے لگا اور پھر ان کے حسن و جمال کی تعریف کرنے لگا، ان کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا. تو اس پر جو صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے دیکھ کے یہ تڑپ اٹھے، یہ منظر دیکھ کے، تو اس پہ وہ بول اٹھے کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، حسین ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتے تھے، تو نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو اس حسین ابن علی کے ساتھ یہ سلوک کیا، جس حسین ابن علی کو رسول اللہ نے جنتی جوانوں کا سردار کہا، جن کے ساتھ رسول اللہ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، ان کے
ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اور حسین علیہ السلام کا ایک ایسا بھی واقعہ ملتا ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے تو رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، آپ ان کے کمر پہ سوار ہو جاتے تھے تو رسول اللہ سجدے سے نہیں تھے اٹھتے۔ یہ پیار تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب مسلمانوں میں ایک ایسا بھی طبقہ موجود ہے جو کہتے ہیں کہ سوگ تو 3 دن ہے، تم لوگ سوگ کیوں مناتے ہو، امام حسین علیہ السلام کا کیوں روتے ہو؟ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں رونا سنت ہے، اور اسے ہم سوگ نہیں کہتے، سوگ تو بالکل 3 دن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوگ 3 دن ہی ہوتا ہے، لیکن یہ غم حسین ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ ہمیں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے 8 سال بعد جس شخص نے ظالمانہ طریقے سے انہیں شہید کیا، ان کے کان ناک کاٹے، ان کا پیٹ چاک کیا، اس وحشی کو جب رسول اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وحشی کو پیش کیا اور آپ سے گزارش کی کہ اسے معاف کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی تیرا اسلام قبول ہے مگر اس شرط پہ کہ دوبارہ تیرا چہرہ مجھے نظر نہ آئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حمزہ کی شہادت کے 8 سال بعد یہ کہہ رہے ہیں، 8 سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی شہادت کا اتنا غم تھا۔ تو بھائیو رسول اللہ کو نہیں تھا پتا کہ سوگ 3 دن ہوتا ہے، تو بھائیو غم ہمیشہ انسان کو رہتا ہے، اور یہ بھی ایک دماغ سے سوچنے والی بات ہے کہ انسان کو اپنے چچا سے زیادہ محبت ہوتی ہے کہ اولاد سے، ظاہر سی بات ہے اولاد سے۔ تو اگر آپ اپنے چچا کے غم کو 8 سال بعد نہیں بھولے تو اپنی اولاد کے غم کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور جس طرح ان کی ساری اولاد کو ذبح کر دیا گیا سوائے ایک فرد امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے تو انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تو وہ لوٹ کے مدینہ آئے۔ اس طرح بھائیو اگر میں اس دن کے حوالے سے، اس دن میں جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے اگر بولنا چاہوں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور ویڈیو بھی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو میں نے سوچا کہ آج 10 محرم ہے اور آج ایک مسلمانوں کا بہت ہی اہم دن ہے اور ایک بہت ہی افسوس والا دن ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو میں نے امام